آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سورۃ الفرقان کی یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان خدا کے حقیقی بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یا مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے، مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ عاجزی اور انکساری اور حلم یہ ایسی صفات ہیں جو بندے کو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، رحمان خدا کا بندہ بنا دیتی ہیں۔ اب ویسے تو کائنات میں موجود تمام انسان ہی، دنیا میں موجود تمام انسان ہی، تمام اشیاء ہی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں، تمام انسان اللہ ہی کے عبد ہیں، لیکن یہاں جو مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم رحمان خدا کے حقیقی عبد اس وقت بن سکتے ہو جب تم حلم، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، بصورت دیگر تم شیطان کے قدموں پر چلتے ہوئے تکبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تکبر شیطان نے دکھایا تھا، ابلیس نے دکھایا تھا جب اسے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ وہ ایک بنیادی صفت ہے جو مومنوں کو ضرور اختیار کرنی چاہیے کہ ان کے اندر عاجزی، انکساری اور حلم پیدا بھی ہو، نظر بھی آئے، اور صرف نظر نہ آئے بلکہ گہری جڑیں اس کی موجود ہوں، کیونکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان معلوم ہوتا ہے کہ بہت عاجز اور منکسر المزاج ہے، لیکن در حقیقت اس کی وہ حالت نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تمہیں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، آپ کا مرتبہ تو ہم جانتے ہیں، آپ کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ سید ولد آدم ہیں، کائنات کے بہترین انسان ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور قباء کے مقام پر آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر ظاہر ہے اہل مدینہ آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں آئے۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے، کچھ تو وہ تھے جو آپ کی بیعت کر چکے تھے بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ میں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چہرے سے، چہرہ مبارک سے نہیں پہچانتے تھے، تو بعض ان میں سے آنے والوں میں سے غلطی کھا جاتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق سے سلام کرنے یا مصافحہ کرنے کی طرف آگے ہاتھ بڑھا دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا تو آپ نے بھی کمال حکمت کے ساتھ، بہت ہی ذہانت کے ساتھ آپ نے اس کو یوں ٹھیک کیا، اس حرکت کو، کہ آپ نے جو اپنی چادر تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرنے کے لیے پکڑ کر آپ کھڑے ہو گئے، جس سے آنے والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو سائے کے نیچے موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے خادم ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو واقعہ ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتیازی شان اپنے اندر اختیار کرنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے. ویسے ہی کپڑے، ویسا ہی اوڑھنا بچھونا پسند کرتے تھے جیسا آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھ چلنے والے اختیار کرتے تھے. کوئی خاص امتیازی علامت آپ نے اپنے لیے کبھی پسند نہیں کی، ورنہ اگر کوئی امتیازی علامت آپ کے پاس اس قسم کی ہوتی جو ظاہر میں بھی نظر آ رہی ہوتی تو لوگوں کو یہ غلطی یقیناً نہ لگتی. لیکن اس موقع پر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے ذہانت کے ساتھ لوگوں کی توجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول کروا دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ناپسند نہیں فرمایا اور اس سے منع بھی نہیں فرمایا، کیونکہ حضور اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام کیوں کیا ہے. لیکن اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور سفر کے دوران بھی سامنے آتا ہے. یہ واقعہ تو وہ ہے جو غالباً بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن اسی قسم کا ایک واقعہ اور بھی ہمیں ملتا ہے احادیث کی کتب میں، سیرت کی کتب میں، اور اس کے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو دھوپ کی کچھ شدت تھی جس سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی. کسی صحابی نے محبت کی وجہ سے کیا، لازمی طور پر یقیناً محبت کی وجہ سے ادب کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا اپنی چادر کے ذریعے سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیازی علامت کو صرف امتیاز کے طور پر اختیار کرنا بالکل پسند نہیں فرمایا، اور اس کی چادر ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس پکڑ لی اور فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. اگر دھوپ تمہیں تکلیف دے رہی ہے تو مجھے بھی تکلیف دے رہی ہے، کوئی بات نہیں. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو میں بھی ویسا ہی انسان ہوں، میں بھی یہ تکلیف اٹھا سکتا ہوں. اور اسی مضمون کو ہم نے یوں بھی سن رکھا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں کہ اپنے تمام تر عظیم الشان مرتبے کے باوجود انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ میرے مقام اور میرے مرتبے کو کبھی بھی بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا کرو، کیونکہ پچھلی قوموں نے بھی یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو، مامورین کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، انہیں غیر ضروری طور پر ان کے مرتبوں کو، ان کے مقامات کو غیر ضروری طور پر بڑھا دیا تھا. اس لیے تم اس قسم کی غلطی نہ کرنا. آپ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کا ظاہری مقام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بلند اور بالا تھا، آپ کا خاندان بھی ایک معروف خاندان تھا، مشہور خاندان تھا، معزز خاندان تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے سامنے ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا اور بات چل رہی تھی تو فرمایا ہر نبی تو ایک شیفرڈ، ایک گڈریا ہی ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، اسی طرح اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے جس طرح سے ایک گڈریا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا کہ میں نے بھی اپنے جوانی یا ابتدائی ایام میں اہل مکہ کی بکریاں محض چند کی رات معاوضے پر چرائی ہوئی ہیں، تو مجھے بھی یہ حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے گڈریے کا یہ کام کیا ہوا ہے. گویا آپ نے اپنے اس مقام کو بیان کیا جو بہت ایک دنیا کی نظر میں ظاہری اعتبار سے ایک بہت چھوٹا سا مقام ہو سکتا ہے، بہت بڑے فخر کا مقام نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نصیحت کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں نے بھی دنیا میں یہ کام کیے ہوئے ہیں. ایک اور موقع پہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جو آپ کے روب کی وجہ سے کانپ رہا تھا. آپ نے فرمایا مجھ سے کیا ڈرتے ہو، میں تو تمہاری طرح کا ایک سادہ سا انسان ہوں اور ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی، تو مجھ سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں، میں جابر بادشاہوں کی طرح کا سلوک نہیں کیا کرتا. چنانچہ یہ آپ کا نمونہ تھا کہ ایک اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کے باوجود، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب تاجر بھی تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجارت موجود تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے بھی اور
بعد میں بھی جو سفر کیا ان میں غیر معمولی آپ نے ایک کامیاب تاجر ہونا بھی ثابت کر کے دکھایا. تو یہ کوئی خیال نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اور یہ نرمی اور حلم اور منکسر المزاجی کسی اس بنا پر تھی کہ آپ یتیم تھے، در یتیم تھے، یا آپ کو اس چیز کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور خاص طور پر شادی کے بعد تو آپ یقینی طور پر ایک متمول خاندان میں شامل تھے. گزشتہ دنوں مجھے ایک ویب سائٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو کسی عیسائی کی طرف سے یقینی طور پہ اس پہ بعض اعتراضات اور سوالات موجود تھے. اس میں ایک اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ آپ نے تو اپنے گناہوں پر بھی استغفار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں بھی اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں بخشا جاؤں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. تو ان الفاظ کو اٹھا کر گویا اس ویب سائٹ پر یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے جو نبی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا نہیں جاؤں گا، حالانکہ یہ محض کم علمی کا نتیجہ ہے. جتنا آپ عظمت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا آپ عظیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جیسے جیسے آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونا ضروری ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا نہیں جاؤں گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اعمال اس قابل نہیں تھے، بلکہ صرف آپ کی عاجزی اور انکساری کی حالت بتانا مقصود ہے. ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ اپنے مقام اور مرتبے کے بارے میں دنیا کو بتائیں اور آگاہ کریں، وہاں آپ نے بہت کھل کے اپنے مقام اور مرتبے کے بارے میں دنیا کو بتایا ہے. فرمایا کہ انا سید و ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام مخلوقات، تمام جو بنی آدم ہیں، آدم کے جو بھی بچے دنیا میں موجود ہیں، میں ان سب کا سردار ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پھر فرمایا کہ تمام سابقہ انبیاء محض اپنی قوموں کے لیے اور مخصوص زمانوں کے لیے تھے، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں. پھر فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء کے بالمقابل شفاعت کا حق دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ اعزازات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کو دیگر انبیاء سے ممتاز کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے نتیجے میں کوئی فخر میرے اندر پیدا نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ان چیزوں کے لیے پسند کیا اور چنا. آپ نے فرمایا کہ مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے، اور فرمایا کہ انا سید و ولد آدم ولا فخر. ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام تر اعزازات کے باوجود میری طبیعت میں تم فخر کا پہلو نہیں پاؤ گے، تکبر نہیں پاؤ گے. ہاں، یہ بتانا فرض ہے، یہ بتانا ضروری ہے، لازم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. سب پاک ہیں پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے. آپ ہی ہیں وہ خیر الورا جو تمام انبیاء سے برتر اور اعلیٰ ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، اور یہ محض آپ کی عاجزی اور انکساری تھی جو آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے. چنانچہ آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عاجزی اور انکساری اس بنا پر ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کسی غربت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس عاجزی سے راضی ہوگا، تو فرمایا کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا، کبھی اسے دنیا کی نظر میں حقیر نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو شعر میں یوں بھی بیان فرمایا ہے: پسند آتی ہے اس کو خاکساری، تذلل ہے رہے درگاہ باری. یعنی اللہ تعالیٰ کو خاکساری بہت زیادہ پسند آتی ہے،
اور یہ تذلل ہی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے کہ آپ تو گھر میں یوں رہتے تھے کہ ہر ایک کی گویا خدمت کر رہے ہوتے تھے، اور جہاں سے کوئی آواز آتی تھی کہ یہ کام کر دیں، آپ فرماتے تھے لبیک، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. آپ کے خادم انس بن مالک تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں خادم تھا اور حضور مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا کرتے تھے، اور مجھ سے زیادہ جتنا میں آپ کا خیال رکھتا تھا آپ اس سے زیادہ میرا خیال رکھتے تھے. چنانچہ یہ وہ عالم تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا کہ نہ بیوی کے مقابل پر، نہ غلاموں کے مقابل پر، نہ خدمت گزاروں کے مقابل کبھی آپ نے خود کو بالا اور برتر محسوس نہیں کیا. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ کے ساتھ آپ بھی کام کر رہے تھے، کام بانٹ رہے تھے. کھدائی کا کام ہو رہا تھا خندق میں، وہاں بھی آپ صحابہ کے ساتھ کاموں میں مصروف تھے. مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں پتھر اٹھا کر لاؤں گا، چنانچہ آپ نے اس وقار عمل میں، اس خدمت میں شامل ہوئے. خندق میں جب دوسرے صحابہ نے کام بانٹا تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے میرے لیے کوئی کام میرے سپرد نہیں کیا تو میں پھر جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام جو ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. یہ عالم تھا. اور حدیث میں ذکر آتا ہے غزوہ بدر کا بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ بدر میں ہمارے سامنے آیا کہ اس موقع پر ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت بہت اچھی نہیں تھی طاقت کے اعتبار سے، فوجی طاقت کے اعتبار سے، سواریاں بھی کم تھیں. چنانچہ اس موقع پر یہ طریق اختیار کیا گیا کہ ایک سواری پر ایک سے زیادہ سوار مقرر کیے گئے کہ وہ باری باری بیٹھیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے، ظاہر ہے آپ سے محبت بھی تھی، ادب بھی تھا، تو آپ کے لیے ایک سواری مخصوص کر دی اور یہ خیال کیا کہ حضور اس سواری کو مستقل استعمال کریں جبکہ باقی صحابہ باری باری اپنی سواری کو تبدیل کر کے استعمال کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا کہ نہیں، تم نے جو چیز اپنے لیے تجویز کی ہے میں بھی اسی تجویز کے مطابق اس کا حصہ بنوں گا، کیونکہ نہ تو میں طاقت میں تم سے کم ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب میں تم سے کم ہوں. جتنا تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی طلب رکھتے ہو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ثواب لینا ہے. اس لیے میں بھی اسی طرح سے اس غزوے میں شامل ہوں گا اور اسی طرح سے جس طرح سے تم شامل ہو رہے ہو تکلیف اٹھا کر، اسی طرح سے میں بھی اس میں شامل ہوں گا. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا اور ہے جو سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کا قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی عاجزی اور انکساری کے پہلو کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اپنا وتیرہ بنا کے رکھا. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عاجزی، انکساری اور حلم کے بارے میں جو تعلیم ہے اسلام کی، اس کو بیان کرتے ہوئے جو نصیحت فرماتے ہیں ملفوظات میں اس پر اپنے آج کے اس درس کو مکمل کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے، اور اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں. مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے. جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے. متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا. اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے. اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی عاجزی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے. فرمایا ان میں حد درجے کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا. آپ کے ایک خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، یعنی آپ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خادم سے زیادہ، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ میری خدمت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر اور قرآن کریم کی ان تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو عباد الرحمن بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان خدا کے بندے بنتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔